ہم سارے اپنے گھروں میں جائیں اور دیکھیں کہ آخری دفعہ قرآن کی آواز کب آئی تھی۔ بند تو ہم نے خود کر کے رکھ دی ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ میں اپنے کرتوت، میں اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتوں گا۔ اللہ رب العزت نے تو سب کچھ بتا دیا ہوا ہے، یہ پیپر ہے تمہارا، یہ میں نے پوچھنا ہے، یہ تیاری کر کے آنی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے جی۔ تو ہم اللہ رب العزت کی بہترین مخلوقات، ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اب حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے ناکام ہونے کے لیے تو نہیں بنایا، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اور اللہ پاک ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یقین مانیے کبھی کبھی اگر بیٹا لیٹ ہو جائے نا تھوڑی دیر، تو گھر والے سارے والدین پریشان رہتے ہیں، ابھی تک بیٹا گھر نہیں آیا۔ کبھی کبھی فون آ جاتا ہے، ہاں جی کتنی دیر رہ گئی ہے، کب تک واپس پہنچو گے، اور کتنا کام رہ گیا، خیریت تو ہے۔ کبھی کبھی بار بار فون آتا ہے جلدی آ جاؤ۔ اب وہ گھر والے انتظار کر رہے ہیں کہ واپس آئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت میرا ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں، ناراض ہوا ہے واپس آ جائے، توبہ کر لے۔ اور اللہ رب العزت کے ناراضگی کے حوالے سے ہم سب نے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی سنا ہوا ہے۔ وہ ایک بت پرست تھا، وہی صنم کر رہا تھا، اس کے بت کا نام تھا صنم۔ اونگ آئی، اچانک منہ سے نکل گیا صمد۔ صمد اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ فوراً غیب سے آواز آئی لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میں میرے بندے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، یا اللہ اس نے غلطی سے بول دیا ہے، وہ تو اپنے بت کو یاد کر رہا تھا، صنم لگا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا غلطی سے بھی پکارا تو مجھے ہی ہے نا، اگر مجھے پکارنے پر بھی میں آواز نہ دوں تو پھر اس صنم میں اور اس صمد میں کوئی فرق رہ گیا؟ اللہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یقین جانیے ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں، اللہ تو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کب آئے گا۔ سوچے تو صحیح، یعنی ہم کتنے نالائق ہیں کہ ہم نے اپنے رحیم کریم رب کو ناراض کیا ہوا۔ اور وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین پر ایک چپا جگہ باقی نہ رہے، اتنے گناہ کر۔ ہم میں سے کوئی اتنے گناہ نہیں کر سکتا کہ پوری روئے زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ رہے، 2 انچ جگہ باقی نہ رہے جس پر میں نے گناہ نہ کیا ہو۔ ہم میں سے کوئی اتنا فن خواہ نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اتنے گناہ۔ حدیث پاک ہے نا، اللہ رب العزت سمجھانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو۔ پھر فرمایا میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، لیکن سمجھانے کا انداز ہے اللہ پاک کا۔ آگے فرمایا کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر جتنی سمندر کی جھاگ ہے، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو لا تعداد ہیں، جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا تو اتنے گناہ کر لے، اس کے بعد رات کے اندھیرے میں یعنی تنہائی میں ندامت کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ دے اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک ایسے معاف کرنے والے۔ تمام احباب تھوڑا آگے تشریف لیں، 5-7 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں، قریب ہو جائیں تاکہ آنے والوں کو آسانی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ قریب آ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ نالج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، معلومات ہم سب کے پاس بہت زیادہ ہیں، بس کمی رہ گئی ہے تو عمل کی رہ گئی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، بات ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم بہت زیادہ سرچ کرتے رہتے ہیں، ہم بہت زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن
عمل میں تھوڑی سی کمی ہے آج کے مسلمان کے اندر. اللہ کرے ہم جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو ہم جانتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اللہ پاک ہمارے انتظار میں، اللہ پاک ہمارے انتظار میں. ہاں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، یعنی ہم فوت ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. جانا تو ہے، ملاقات تو کرنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. تیاری کر کے جانا چاہیے، پھر تو ہم عقل مند ہیں. اگر تیاری نہ کر کے گئے تو پھر تو بے وقوف ہیں. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے دی ہمیں. تو نیت کر لیں، انشاءاللہ اب ہم تیاری کریں گے. اللہ پاک کی طرف سے کچھ اشارے ہوتے ہیں بندے کو، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بڑی غنیمت ہوتے ہیں. یہ بالوں کے اندر سفیدی آ جانا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب تم میرے پاس آنے والا ہے، اب تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، اب تیرا وقت قریب آ چکا ہے، اب آ جا. اس لیے کبھی کبھار جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ بزرگوں سے درخواست کروں کہ محلے کے ہوٹلوں سے بہتر ہے کہ محلے کی مسجد کو آباد کریں. اور مسجد والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر تو یہ ماحول ہے، لیکن اگر یہاں اس مجمع میں کوئی اور محلے مسجد والا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ بزرگوں کو مسجد میں جوڑیں. یہ ٹینشن نہ لیں کہ مسجد کھل جائے گی، بجلی کا بل آئے گا. مسجد آباد ہوگی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کریں. اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے. اپنی مسجدوں کو آباد کریں. چاہے جائے کہ ہوٹلوں پر جا کر بیٹھ گئے اور گپیں مارنا شروع کر دیں، بالوں کے اندر سفیدی موجود ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، نشانی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اب تو میری طرف آ جا، اب تو مجھے راضی کر لے. اسی طرح اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس بیماری کے ذریعے بھی اللہ پاک بتا رہا ہے کہ اب تو نے میرے پاس آ جانا ہے، اب تیرے آنے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ اب جانے کی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے، اب اللہ پاک کو راضی کرنا شروع کر دینا چاہیے. تو اللہ پاک بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سے کہے بندہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دیتے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا یخاف عقباها، اللہ تو میرا انتظار کر رہے ہیں. اچھا جی، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی راضی والے کام کرنے ہیں، ناراضگی والے کام نہیں کرنے. اور اب بات کو ختم کرتے ہیں، بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جی، تعزیت سے بات یہ چلی تھی، تعزیت کرنا بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. اور تعزیت میں یہ بھی یاد دہانی، یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف وہ ہی نہیں گیا، میں نے بھی جانا ہے. اور جب میں نے جانا ہے تو میں نے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنی ہے. تو وہاں سے یہ ساری بات چلی تھی. تعزیت کے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. اللہ نے بھی بتایا نا. اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو. اور کیوں چلو پھرو؟ وہ آگے لکھا ہوا ہے. فضول نہیں چلنا پھرنا، سیر و تفریح نہیں کرنی، پکنک نہیں کرنی، بلکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ سوچو بچار کرنی ہے. جو ہم سے پہلے تھے ان کا کیا ہوا، جو ہم سے پہلے تھے وہ کدھر گئے ہیں، جو ہم سے پہلے تھے ان کا کیا حشر ہوا، ان کا کیا انجام ہوا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے سے پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کریں. آج کل ہماری چوائس جو ہے نا، ہماری پسند وہ بدلتی جا رہی ہے. ہماری پسند نیک لوگ ہونے چاہیے، ہماری پسند اللہ والے ہونے چاہیے، ہماری پسند اللہ کو راضی کر کے گئے ہوئے ان کو وہ پسند ہونے چاہیے. لیکن ہمیں پسند کیا ہیں؟ جو ویران پڑے ہوئے ہیں. ہمیں پسند کیا ہیں؟ جو اجڑ چکے ہوئے. ہمیں پسند کون لوگ ہیں کہ جن کے بعد ان کا تذکرہ کرنے والا
کوئی نہیں، یہاں تک کہ ان جیسا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ہمیں وہ لوگ پسند۔ تو میرے محترم بھائیوں، عقل اللہ رب العزت نے ہم سب کو سلیم الفطرت بنایا ہے، عقل دی ہے، خود مختار ہیں ہم سارے، فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ تو ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ ہم کبھی کبھی نا اپنے بارے میں اپنے آپ کو خود اپنی عدالت میں لے کر آئیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا میں صحیح زندگی گزار ہوں، کیا واقعتاً مرنے کے بعد میں کامیاب ہوں گا۔ اپنے بارے میں سوچیں، 2 گھڑی بیٹھ کر سوچیں، فوراً اندر سے آواز آ جائے گی۔ یہ دل اندر